السلام علیکم ڈے ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایج ڈفرنس جو ناول میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے اس کا 5th پارٹ میں لے کے آئی ہوں آج، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ تو آپ لوگ اگر اچھا سا رسپانس دیں گے تو میں پوری امید سے کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ بھی لانگ دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے آگے ماضی کو اسٹارٹ کرنا تھا، تو چلے اب ہم اسے پڑھتے ہیں۔ چپ، بالکل میں نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں میں اب بورڈنگ اسکول بھیج رہا ہوں۔ تمہارے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گیا ہوں میں۔ ڈیڈ، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، طاہر نے شروع کیا تھا۔ پہلے اس نے مجھے مارا تھا، جب میں نے ہی اس کو مارا۔ پھر 7 سالہ غازیان نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ آج اسکول میں غازیان کی لڑائی ہو گئی تھی، اس کی کلاس والوں طاہر سے، جو انتہائی بدتمیز بچہ تھا، ہر کسی پر اپنا رعب جھاڑتا تھا۔ ہر بچہ اس سے ڈرتا تھا سوائے غازیان کے۔ آج اس نے غازیان پر رعب ڈالنے اور اسے ڈرانے کے لیے سب کے سامنے غازیان کو تھپڑ مارا تھا۔ غازیان تو ویسے ہی ماں کی جدائی پر غمزدہ رہنے کے ساتھ چڑچڑا اور اکڑ مزاج ہو گیا تھا۔ طاہر کے تھپڑ مارنے پر بچھڑے شیر کی طرح اس پر بل پڑا تھا۔ دونوں آپس میں گتم گتا تھے کہ اپنے آفس کی کھڑکی سے پرنسپل صاحب کھیل کے میدان کو میدان جنگ بنتا دیکھ کر جلدی سے باہر آئے۔ دونوں کو کالر سے پکڑ کر ایک دوسرے سے جدا کیا تھا۔ غازیان کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، جبکہ غازیان کے مقابلے میں طاہر زیادہ زخمی ہوا تھا۔ طاہر کی ناک اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، ایک آنکھ بھی سوج چکی تھی۔ غازیان خود سے 2-3 سال بڑے طاہر پر بھاری پڑ گیا تھا۔ پرنسپل صاحب نے دونوں بچوں کے والدین کو بلا کر شکایت کی۔ طاہر کے خوف زیر اثر بچوں نے سارا الزام غازیان پر ڈال دیا تھا۔ اسی وجہ سے فاتح صاحب نے غازیان کو بورڈنگ اسکول بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بس خاموش، میں نہیں سنوں گا تمہاری، فاتح صاحب نے ختمی انداز میں کہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واہ بھائی، آج ہماری سالی صاحبہ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ فاتح صاحب 12 سالہ فرینہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ بس جیجو آپ ہی کی یاد آ رہی تھی تو میں آ گئی، فرینہ نے فیروزہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ فاتح صاحب مسکرا دیے تھے۔ غازیان نے ایک نظر سبز آنکھوں والی کھڑے نین نقوش والی دھان پانسی فرینہ پر ڈالی، دوبارہ گردن جھکا کر اپنے شغل میں مصروف ہو گیا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو گڑیا؟ فیروزہ بیگم نے محبت سے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ ہی راحل بھائی چھوڑ کر گئے ہیں، رات کو آفس سے گھر جاتے ہوئے لے جائیں گے مجھے۔ اچھا چلو یہاں بیٹھو تم، میں کھانا لگواتی ہوں، پھر سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ فیروزہ بیگم فاتح صاحب کی 1 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ فیروزہ بیگم نے گھر اور غازیان دونوں کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ فاتح صاحب کے دل میں اپنا بہت اچھا مقام بنا لیا تھا۔ وہ اپنی دوسری شادی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ ان کے دل کے سارے خدشات فاتح صاحب نے دور کر دیے تھے۔ چھوٹے شہزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرینہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو اپنے سامنے والے صوفے پر غازیان روتا ہوا نظر آیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے بورڈنگ اسکول بھیج رہے ہیں، مجھے نہیں جانا وہاں پر۔ غازیان اپنا دکھ بتاتا ہوا دوبارہ رو لگا تھا۔ او جیجو، کیوں ظلم کر رہے ہو آپ اس معصوم پر؟ نہ بھیجے اس کو بورڈنگ اسکول۔ سالی صاحبہ، آپ نہیں جانتی، اس کو کوئی معصوم نہیں ہے، ہر روز لڑ جھگڑ کر آتا ہے، اس لیے میں اس کو بورڈنگ بھیج رہا ہوں۔ گھر والوں سے دور رہے گا تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ فاتح صاحب نے فرینہ کو پیار سے سمجھایا تھا۔ فرینہ نے روتے ہوئے غازیان کو دیکھا تو اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوا تھا۔ جیجو، میں اس سے دوستی کر کے اس کو اچھا بچہ بنا دوں گی، بالکل اپنی طرح، پلیز اس کو نہ بھیجیں۔ فرینہ نے فاتح صاحب کے ہاتھ پکڑ کر معصوم چہرہ بنا کر کہا تو وہ مسکرا دیے تھے۔ اچھا چلو، تمہارے کہنے پر میں اس کو ایک موقع دے رہا ہوں، اور تم اگر 1 ماہ تک بنا لڑائی جھگڑے اسکول سے رہے تو میں تمہیں بورڈنگ اسکول بھیجنے کا ارادہ ترک کر دوں گا۔ فاتح صاحب نے فرینہ کو جواب دیتے ہوئے غازیان کو سختی سے تنبیہ بھی کر ڈالی تھی، جس پر وہ مہذب بچوں کی طرح سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ آج اب سب کھانا لگ گیا ہے۔ فیروزہ بیگم کی آواز پر سب بھی کھانے کی ٹیبل پر جا بیٹھے تھے۔ فرینہ غازیان ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائے کھانا شروع کر چکے تھے، جبکہ فیروزہ بیگم ناسمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ فاتح صاحب نے فیروزہ بیگم کی الجھن سلجھائی تھی۔ پہلو میں برجمان فیروزہ بیگم کی سماعت میں سرگوشی کی اور انہیں سارا معاملہ سمجھا دیا تھا، جس پر وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ 1 ماہ میں غازیان انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ فرینہ، آپ میرے روم میں چلو، میں آپ کو اپنے کھلونے دکھاؤں گا۔ غازیان کھانا کھانے کے بعد فرینہ سے مخاطب ہوا تھا۔ غازیان، خالہ ہے یہ تمہاری؟ فاتح صاحب نے غازیان کو ٹوکا تھا۔ یہ تو دوست ہے نا میری، دوست کا تو نام لیتے ہیں نا، غازیان نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ پر بیٹا چھوڑے نا جیجو، ٹھیک ہے ایسے ہی۔ فاتح صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فرینہ نے مداخلت کر ڈالی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ اس دن فرینہ پورا دن غازیان کے ہمراہ ہی رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تھے۔ غازیان نے ضد کر کے فرینہ کو گھر پر ہی روک لیا تھا، اور کچھ دنوں بعد غازیان نے فاتح صاحب کو کسی طرح منا کر فرینہ کے اسکول میں داخلہ لے لیا تھا۔ فاتح صاحب نے بھی یہ سوچ کر داخلہ کروا دیا، اسکول میں بھی سارا دن فرینہ کے ساتھ رہے گا تو لڑے گا بھی نہیں کسی سے، وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ فرینہ اور غازیان ایک دوسرے سے بہت قریب آ گئے تھے۔ غازیان فرینہ کو لے کر بہت حساس ہو گیا تھا۔ وہ اسکول میں نہ تو کسی سے دوستی کرتا، نہ ہی فرینہ کو کرنے دیتا۔ جو اس کی 1-2 سہیلیاں تھیں، غازیان فرینہ کو ان سے بھی دور کر چکا تھا۔ وقت پڑ لگا کے گزرتا گیا۔ غازیان 15 کا ہو گیا تھا، فرینہ 21 کی ہو گئی تھی۔ غازیان میٹرک میں تھا اور روز فرینہ کو یونیورسٹی سے پک کرتا تھا، دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ کھاتا، پھر اسے گھر چھوڑتا۔ روز کی طرح آج بھی اسے یونیورسٹی پک کرنے آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر غازیان کا دماغ گھوم گیا تھا۔
فرینہ یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی کسی لڑکے سے گفتگو کر رہی تھی۔ غزان نے فرینہ کو کسی لڑکے سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، یہ تو پھر لڑکا تھا۔ لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، یہ تو پھر لڑکا تھا جو اس کے روبرو کھڑا اسے ہم کلام تھا۔ وہ دن دناتا ہوا ان تک پہنچا تھا، بنا کسی کچھ سنے اسے اپنے سے بڑی عمر کے لڑکے کا گریبان جگڑ لیا تھا۔ اس نگہانی آفت پر وہ دونوں ایک دم بوکھلا گئے تھے۔ غازی کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو۔ فرینہ نے غزان کے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کے قریب آنے کی اور آپ سے بات کرنے کی؟ چھوڑوں گا نہیں میں اس کو۔ غزان اس وقت کہیں سے بھی 15 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا، وہ کوئی جنونی مرد لگ رہا تھا۔ غازی ہمیں نے پریزنٹیشن دی ہے، اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، اور کوئی بات نہیں ہے، پلیز چھوڑو اسے۔ فرینہ نے محنت کرتے ہوئے زبردستی غزان کے ہاتھ سے اس لڑکے کا گریبان چھڑوا دیا تھا۔ خبردار اگر تو نے فارغ کے قریب آنے کی کوشش کی تو صرف پریزنٹیشن کے حوالے سے بات کریو نہیں تو تیری جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، سمجھا تو؟ غزان غصے سے داڑا تھا۔ جی سامنے کھڑا ڈرپوک سا لڑکا کام کا رہ گیا تھا۔ آس پاس لوگ جمع ہوتے دیکھ فرینہ غصے سے بھرے غزان کا ہاتھ پکڑ کر کار میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ڈرائیور سے گھر چلنے کا کہا تھا۔ وہ خود دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی تھی، غزان کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ فارغ کھانا نہیں کھاؤ گی آج کیا؟ غزان نے فارغ کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا، سمجھے؟ تم وہاں جا کر بھی تم ایسے ہی تماشا کرو گے، اب کہیں بھی نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے کل مجھے لینے آنے کی، بھائی کو کہہ دوں گی وہ لینے آ جائیں گے۔ فرینہ تو بھری بیٹھی ہوئی تھی، غزان کے بولنے پر ہی اس پر برس پڑی تھی۔ اب اس بیٹری کے لیے مجھ سے لڑیں گی؟ غزان اس لڑکے کا کہا جس کو وہ بھی دھمکی دے کر آیا تھا۔ اس کے اینک لگا ہوا تھا، اس لیے غزان نے اسے بیٹری کا لقب دیا تھا۔ اس کی بات نہیں ہے غازی، میرا یونی میں دوسرا سال ہے اور تم 4 دفعہ جھگڑا کر چکے ہیں، کیوں کرتے ہو ایسے تم؟ فارغ آپ جانتی ہیں نا، آپ کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرے دل میں یہ خوف رہتا ہے کوئی دور نہ کر دے آپ کو مجھ سے۔ غزان بے بسی سے بولا تھا۔ اف غازی تم اتنے انسیکیور کیوں ہو؟ بچپن سے ہم ساتھ ہیں یار، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ فرینہ نے غزان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری اب نہیں کروں گا ایسا، غزان نے بچوں کا سا منہ بناتا ہوا بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے معاف کیا، فرینہ بھی مسکرا دی تھی۔ اب کھانا کھانے چلے، غزان خوش ہوتا ہوا بولا تھا۔ اوکے ڈرائیور بابا، اچھے سے ریسٹورنٹ کی طرف گاڑی موڑ لیں۔ مزید کچھ وقت گزارا غزان فرینہ کے بارے میں دوستی سے ذرا بڑھ کر سوچنے لگا۔ وہ اکثر اس کی مسکراہٹ میں کھو جاتا تھا، اس کی کھلی زلفوں کی مہک اپنے اندر اتارنے کو دل چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت فرینہ کو اپنی من پسند کپڑوں میں دیکھنے کا خواہشمند رہنے لگا تھا۔ وہ اپنی حالت خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پھر جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس پر انکشاف ہوا، وہ محبت جیسے جسم میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھا، اس کو یقین تھا فرینہ بھی اسے چاہنے لگی ہوگی، جانے کیوں اس کو ایسا گمان ہوا تھا جو بالکل غلط ثابت ہونے والا تھا۔ میں فارغ سے ملنے جا رہا ہوں، غازیان ان کو اطلاع دیتا ہوا باہر جاتا ہوا ان کی واپسی پر رک گیا تھا۔ جی موم بلانے پر رک گیا تھا۔ بیٹا آج نہیں جاؤ، آج کچھ لوگ دیکھنے آنے والے ہیں۔ ایسے کون لوگ موم؟ کون دیکھنے آ رہے ہیں؟ فارغ کو غزان ناسمجھی سے گویا ہوا تھا۔ بیٹا اس کا رشتہ آیا ہے، اب اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کر دیں گے۔ فیروزہ بیگم محبت سے بولی تھی۔ اوکے موم۔ غزان خاموشی سے کمرے میں آ گیا تھا۔ نہیں فارغ، آپ صرف میری ہو، صرف میری۔ اگر آپ کے نام کے ساتھ کسی کا نام جڑا تو وہ غزان فاتح ملک کا ہوگا، غازیان جنونی انداز میں کہتا بیڈ پر روندے منہ گرا تھا۔ اب وہ تھا اور اس کا جنون۔ اس کے بعد غزان نے فرینہ کو اپنے دل کی بات بتا دی، لیکن فرینہ نے اس کی محبت کو دھکار دیا تھا۔ لیکن غزان نے دل میں عہد کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ فرینہ کو کسی اور کا کبھی ہونے نہیں دے گا۔ حال غازی تم میرے دل میں اونچی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہو اور اب وہاں مرتے دم تک تم ہی رہو گے۔ یار فارغ مرنے کی باتیں نہیں کرو، ہمیں ساتھ جینا ہے بہت سارا، دادا دادی اور نانا نانی کے رتبے پر بھی فائز ہونا ہے، اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی ہے۔ غازیان فرینہ کو سینے سے لگاتا ہوا بولا تھا۔ غازی تم نے تو بہت لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے، حد ہے یار، فرینہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ غازیان اس کے لبوں پر جھکا، اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ ہیلو باس۔ ہاں بول شیدے، کیا خبر ہے؟ فون کی دوسری طرف ایک بھاری روکدار آواز موصول ہوئی تھی۔ سر اس تمیز زادے کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیا یہ تو بہت زبردست خبر سنائی ہے تو نے شیدے، اب تو اس پر ہاتھ ڈالنا اور بھی آسان ہو جائے گا، نظر رکھیو اس پر کہاں جاتا ہے، اور اب وہ میرا بیٹا جلد ہی جیل سے رہا ہو جائے گا، پھر اس سر پھرے سے اپنا انتقام لے گا وہ۔ سر میں نے پوری طرح نظر رکھی ہوئی ہے، اس کا جو فلیٹ ہے نا وہاں آیا ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کر لگتا ہے اب وہی رہے گا۔ شیدے نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ واہ رے شیدے، دل خوش کر دیا تو نے آج، وہ شخص خوش ہوا تھا۔ سر ایک بات کہوں؟ شیدہ تھوڑا ہچکچایا تھا۔ ہاں بول شیدے، گھبرا مت سر، اس امیر زادے کی بیوی بڑی ٹائٹ ہے، آپ کا حکم ہو تو اٹھا لوں؟ اے شیدے، اس کی عورت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم صرف اس لونڈے سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم مرد ہیں، مرد سے مقابلہ کریں گے۔ آج تو نے یہ بات بول دی ہے، آئندہ سوچنا بھی نہیں۔ وہ شخص تھوڑا سختی سے بولا تھا۔ جی سر اب نہیں بولوں گا، معافی چاہتا ہوں، شیدہ فوراً بولا تھا۔ چل ٹھیک ہے رکھ فون، پھر بات ہوگی۔ فیروزہ میری بات تو سنو۔ کیا سنوں میں؟ آپ بات نہیں کریں مجھ سے، جوان بیٹے کو گھر سے نکال دیا، کیا میری بہن اتنی بری ہے کہ آپ اس کو اس گھر میں بہو کے روپ میں قبول نہیں کر سکتے؟
جب سے غزان فرینا گھر سے گئے تھے، فیروزہ بیگم نے رو رو کے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ فاتح صاحب ان کو منانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ فیروزہ میری بات تو سن لو ایک دفعہ، دیکھو میں نے جو بھی کیا ہے ان دونوں کے لیے ہی کیا ہے، ان کا ہی فائدہ ہے اس میں۔ کیا فائدہ ہے اس میں بچوں کو گھر بدر کر دیا ہے، کہاں جائیں گے وہ؟ فیروزہ بیگم کا غم کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فیروزہ میری بات سنو، کب سے روئی جا رہی ہو؟ خاموش ہو، میری بات سنو پہلے، پھر منا لیں گے غم بیٹے بہو کے بچھڑنے کا۔ فاتح صاحب ذرا سختی سے بولے تو فیروزہ بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھو فیروزہ، غزان بہت جذباتی ہے، فرینا سے اس کا پہلے خالہ بھانجے کا رشتہ تھا، اب وہ شوہر ہے اس کا۔ ان کے اس رشتے سے جہاں لوگ خوش ہیں وہیں بہت سے حاسد بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ غزان میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری پیش بہار دولت کا اکلوتا وارث۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی میری بہو بنے، اس وجہ سے لوگ غزان اور فرینا کے درمیان پھول ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اسی وجہ سے میں نے اس کو گھر سے نکالا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی محبت کے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہے یا اس دنیا کی باتوں میں آ کر اپنی محبت کو چھوڑ دے گا، سمجھی بیگم صاحبہ؟ فاتح صاحب محبت سے بولے تھے۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، لیکن غزان فرینا گئے کہاں ہوں گے؟ امی کے پاس تو کبھی نہیں جائیں گے، پھر وہ کہاں گئے ہوں گے؟ غزان فرینا کو لے کر مہوش کے فلیٹ پر گیا ہے، میرے آدمی نے مجھے خبر دے دی ہے، تم فکر نہیں کرو، وہ دونوں محفوظ ہے بالکل۔ فاتح صاحب نے انہیں مطمئن کیا تھا۔ جی لیکن آپ سے پھر بھی میں بات نہیں کروں گی، آپ مجھے طلاق دے رہے تھے، اتنے سالوں کی محبت کا یہ صلہ دیا آپ نے مجھے، نہیں کرنی مجھے آپ سے بات۔ فیروزہ بیگم راضی ہونے کے بجائے دوبارہ ناراض ہو گئی تھی۔ فیروزہ، فاتح صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ اچھا آئی ایم سوری، وہ میں نے ایسے ہی کہا، سچ میں میرا وہ سب کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا، نہیں مجھے بات نہیں کرنی ہے آپ سے، میں ناراض ہوں آپ سے۔ فیروزہ بیگم تو جوان لڑکی بنی فاتح صاحب کو خوب نخرے دکھا رہی تھی، وہ بیچارے ان کو منانے میں ہلکان ہو رہے تھے، اور پھر کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ ان کو منانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کچھ دن جوتے گھسیٹنے کے بعد غزان کو ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی، وہ خوش تھا اپنی زندگی میں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ڈیڈ کی بے رخی پر دکھی تھا۔ فرینا کا بہت خیال رکھتی تھی، ہر طرح سے اس کی دل جوئی کرتی تھی، فیروزہ بیگم کی روز کال کر کے اس کی خیر خیریت پوچھتی رہتی تھی۔ فاتح صاحب بھی خود پر سختی کا خول چڑھائے غزان سے تعلق بنے بیٹھے ہوئے تھے، مگر ہر وقت دل سے دعا کرتے تھے ان دونوں کی خوشیاں اور سلامتی کی۔ روز کی طرح آج بھی غزان آفس سے گھر لوٹ رہا تھا، آج معمول سے ہٹ کر روڈ پر رش تھا۔ غزان نے ایک آدمی سے رش کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا آگے پولیس سے چیکنگ چل رہی ہے، اسی وجہ سے رش ہے۔ 3-4 گاڑیوں کے بعد غزان کی گاڑی کا نمبر آیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے غزان کو کار سے باہر نکلنے کو کہا تھا تو وہ خاموشی سے باہر آ گیا۔ انسپکٹر کے 2 حوالدار کو غزان کی کار کی تلاش لینے کا اشارہ کیا، خود غزان سے سوال جواب کرنے لگا جن کی پوری ایمانداری سے جواب دیے۔ قریب 5 منٹ بعد ایک حوالدار ہاتھ میں ایک سفید پیکٹ پکڑے آیا تھا۔ سر، یہ ان کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے، گاڑی میں اور بھی ہیں، یو آر انڈر اریسٹ، غازیان فتح ملک۔ انسپکٹر ہتھکڑی غزان کے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ غازیان کنگ رہ گیا تھا، اس کی گاڑی سے ڈرگس برآمد ہوئے ہیں، اس کو اپنے باپ کی اتنے سالوں بنائی گئی ساکھ مٹی میں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جانے کیسے میڈیا کو بھی غزان کے اریسٹ ہونے کی خبر مل گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں پہنچتے ہی بہت سے میڈیا والے بھی اپنے کیمرے لیے اس سے یہ سوال کر رہے تھے۔ وہ صدماتی کیفیت میں انسپکٹر کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ چل سالے، تجھ جیسے نوجوانوں کی وجہ سے ہماری قوم تذلیلی کی طرف جا رہی ہے، ایسا سبق سکھاؤں گا نا تجھے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ انسپکٹر نفرت سے کہتا، اسے جیل میں قید کر چکا تھا۔ غزان کو ابھی بھی کوئی ہوش نہ تھا، وہ تو بس صدمے میں تھا۔ آج صبح تک سب کچھ اچھا چل رہا تھا، مگر یہ اچانک سے کون سا طوفان آ گیا، اس کی زندگی میں اب کون سی آزمائش باقی تھی۔ فاتح صاحب آفس سے ابھی گھر لوٹے تھے، فیروزہ بیگم کو چائے کا کہہ کر وہ ٹی وی پر خبریں سننے بیٹھ گئے تھے۔ ساری خبروں کے چینل پر غزان ہی چھایا ہوا تھا، ہر نیوز چینل اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کر خبر نشر کر رہا تھا۔ بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ کر فاتح صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا، تو انہوں نے جلدی سے ٹی وی بند کیا تھا، کار کی چابی اور موبائل اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑے تھے۔ وہاں میڈیا والوں کا ہجوم دیکھ کر انہوں نے گہری سانس خارج کی اور مضبوط قدم جماتے ہوئے سب کو پرے کرتے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے تھے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ مجھے ملنا ہے اپنے بیٹے سے۔ فاتح صاحب غصہ ضبط کرتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے حوالدار کو اشارہ کیا تو وہ فاتح صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ غازیان میرا بیٹا؟ فاتح صاحب جیل کی سلاخیں تھامے کرب زدہ سے گویا ہوئے تھے۔ ڈیڈ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم میری کار میں ڈرگس کیسے آئے۔ ڈیڈ، آپ کو یقین ہے نا مجھ پر، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ غازیان بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ بیٹا تم فکر نہیں کرو، میں جلدی تمہیں رہا کروا لوں گا، مجھے بھروسہ ہے تم پر میرے بچے۔ ڈیڈ، فاری کا خیال رکھیے گا پلیز، ان کو گھر لے جائیے گا، وہ اکیلی کیسے رہیں گی؟ غازیان کو فرینا کی فکر بھی لاحق تھی۔ بیٹا میں یہاں سے جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ کوئی دشمن تمہارا جس نے تم سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا ہو؟ ڈیڈ نہیں، میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے، آپ جانتے تو ہیں میں تنہائی پسند ہوں، کبھی کسی سے فضول گوئی نہیں کرتا، تو یہ دشمن کہاں سے پیدا ہو گیا؟ غازیان تفصیل سے جواب دینے لگا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم آج کہاں گئے تھے؟ ڈیڈ میں تو معمول کے مطابق آفس کے لیے نکلا تھا اور پھر سارا دن گاڑی آفس کی پارکنگ میں کھڑی رہی تھی۔ آفس سے چھٹی ہوئی تو میں گھر کے لیے نکل گیا تھا، لیکن راستے میں یہ سب ہو گیا۔
بیٹا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے تمہاری آفس کی پارکنگ میں یہ کام سر انجام دیا گیا ہے، کیا وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے؟ فاتح صاحب پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ جی لگے تو ہیں 2 کیمرے، لیکن صبح ہی دونوں خراب ہوئے ہیں، اس سے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، غازیان نے افسوس سے کہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کیمرے بیک تو کیسے خراب ہو سکتے ہیں غازیان؟ یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے، میں اس سازش کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ بیٹا تم پریشان نہیں ہو، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، ابھی زیادہ دن جیل نہیں رہنے دوں گا تمہیں میں۔ فاتح صاحب غازیان کو دلاسا دیتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ غازیان پرسوچ انداز میں وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ہیلو آپی، غازی سے بات ہوئی کیا؟ آپ کی کب سے کال ملا رہی ہوں، اٹھا نہیں رہا۔ فرینہ بہت دیر سے غازیان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ آ نہیں رہا تھا، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ فرینہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں میری بات تو نہیں ہوئی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم دونوں کے درمیان لڑائی تو نہیں ہوئی نا؟ فیروزہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ ابھی سب ٹھیک ہے، وہ مجھے بول کر گیا تھا سر جلدی گھر آئے گا، مجھے امی سے ملوانے لے کے جائے گا۔ اب تو 8 بج گئے ہیں، وہ نہیں آیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپی۔ کہیں اسے کچھ فرینہ سے اپنا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا کہ وہ پھر کر رو دی تھی۔ تم رو نہیں، میں فاتح کو کہتی ہوں وہ کچھ کریں گے میری جان، تم پریشان نہیں ہو، میں کچھ دیر میں تمہیں کال کرتی ہوں۔ فیروزہ بھی فکر مند ہو گئی تھی۔ غازیان بہت ذمہ دار تھا، وہ کبھی بھی ایسے بنا بتائے غائب نہیں ہوتا تھا۔ فرینہ روتے روتے بار بار غازیان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، فرینہ موبائل صوفے پر پھینکتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی تھی۔ غازی جیجو آپ، میرا غازی کہاں ہے؟ آپ غازی کو ساتھ نہیں لائے؟ فرینہ فاتح صاحب کے پاس آتے غازیان کو تلاشتی ہوئی بولی تھی۔ فرینہ تم میرے ساتھ چلو، گھر غازیان جیل میں ہے، کسی نے اس کو پھنسا دیا ہے جھوٹے ڈرگس کے کیس میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جیجو، یہ سب کیسے ہو گیا؟ فرینہ الجھی تھی۔ بیٹا تم گھر چلو، میں سب بتا دوں گا تمہیں، تم اپنا ضرورت کا سامان لے کر باہر آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ فاتح صاحب فرینہ سے نظر چراتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ فرینہ اپنے آنسو پوंچھتی اپنا ضروری سامان لے کر باہر آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچے تو سب سے پہلے راہی صاحب، راشد صاحب اور قدسیہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بھی غازیان کی گرفتاری کی خبر ٹی وی پر دیکھ چکے تھے، اب معاملہ سمجھنے فاتح صاحب کے پاس آئے تھے۔ فیروزہ بیگم قدسیہ بیگم کے گلے لگے روئے جا رہی تھی۔ فاتح صاحب نے سب گھر والوں کو پورے معاملے سے آگاہ کیا تو سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ غازیان کی کار سے بیگ بھر کر ڈرگس فراہم ہوئے ہیں، اس کو بے قصور ثابت کرنا بہت مشکل تھا، سبھی پریشان تھے۔ فرینہ بار بار غازیان سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ فاتح صاحب اپنے گھر سوگ کا سما دیکھ کر دکھی ہو گئے تھے، نہ جانے میری فاری کیسے ہوگی، کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں؟ موم کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا، ڈیڈ کیسے سب کچھ سنبھال رہے ہوں گے؟ اگر مجھے سزا ہوئی تو میری فاری کا کیا ہوگا؟ ان کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ غازیان نے جیل کی دیواروں کا تختہ خود سے باتیں کر رہا تھا، وہ اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ دروازہ کھولنے کی آواز پر چونکا تھا۔ انسپکٹر جیل میں داخل ہوا تھا۔ دیکھو غازیان، جو پوچھ رہا ہوں سچ سچ بتانا، کیا پتہ تمہاری سزا کم ہو جائے؟ غازیان خاموش رہا تھا۔ چلو بتاؤ، یہ ڈرگس کہاں سے لے کر آئے ہو؟ خاموشی، کس کے لیے کام کرتے ہو؟ خاموشی، اور کون کون ملوث ہے تمہارے ساتھ اس کام میں؟ خاموشی، سالے سنائی نہیں دے رہا تجھے؟ منہ میں دہی جما کر بیٹھا ہے، جواب دے مجھے۔ انسپکٹر غازیان کا گریبان پکڑتا ہوا دھاڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی میں کچھ جانتا ہوں، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میں نہیں جانتا میری کار سے ڈرگس کہاں سے آئے۔ غازیان بھی چیخا تھا، تجھ میں وہ چربی ہے، ایسے نہیں بتائے گا نا تو؟ حوالدار جی سر لٹکاؤ اس کو، ساری اکڑ نکالوں گا اس امیر زادے کی۔ اگلے ہی لمحے غازیان کی چیخیں جیل کی در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلے، شہر کے مشہور بزنس مین فاتح ملک کے بیٹے غازیان فاتح ملک کو گاڑی میں سے ڈرگس برآمد ہونے پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ فاتح صاحب کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ٹی وی پر نیوز اینکر گلا بھاڑ رہی تھی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھے 3 محفوظ اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، ایک بے قصور کو جیل میں ڈلوا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ خالد رضوی سیاست کا اہم رکن، اس کی شہ پر اس کے بیٹے خالد رضوی اور اس کے وفادار پلے شیدہ نے کام سر انجام دیا تھا۔ شیدہ جو کافی دن سے غازیان کے تعاقب میں تھا، خالد کے جیل سے آزاد ہوتے ہی اس کے حکم پر غازیان کی آفس کے پارکنگ کے کیمرے رات کے اندھیرے میں خراب کیا، دوپہر کی چلملاتی دھوپ میں جب کوئی چھایا تک نہ تھی، چھایا تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ پارکنگ میں کھلی جگہ ہونے کے باعث کافی دھوپ ہوتی تھی، دوپہر میں وہ جگہ سناٹے میں ڈوبی ہوتی تھی۔ اسی وقت یہ گھٹیا فعل سر انجام دیا گیا تھا۔ وہ دونوں اپنا کام کر کے خاموشی سے نکل گئے تھے۔ وہ تینوں بیٹھے اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ رات سے دن ہو گیا تھا، ہزاروں کوششوں کے باوجود فاتح صاحب کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہر بندے کو کام پہ لگا دیا تھا، لیکن نتیجہ جو کا تو تھا۔ انسپکٹر رات بھر وقفے سے غازیان پر تشدد کرتا رہا۔ غازیان کی حالت کافی ابتر ہو گئی تھی، جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، چہرہ بھی خون سے تر تھا۔ فاری میرا سکون، کاش تم اس وقت یہاں ہوتی، بہت ضرورت ہے تمہاری غازی کو، تمہاری پتہ نہیں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا یا نہیں، میری جان بہت یاد آ رہی ہے تمہاری۔ غازیان زخموں سے چور جیل میں پڑا اپنے بتایا حیات کو یاد کر رہا تھا۔ غازی، میرے غازی، جلدی لوٹا پلیز، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، میں تو تمہیں سرپرائز دینے والی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا؟ خوشیاں ملنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہیں ہم سے۔ فرینہ ہاتھ میں غازیان کی تصویر تھامے سے باتیں کر رہی تھی، رو رو کر۔ فیروزہ بیگم کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، فرینہ نے بڑی مشکل سے نیند کی دوائی دے کر سلایا تھا۔ فاتح صاحب صبح کے گھر نکلے ہوئے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے تھے، دوپہر ہو گئی تھی، لیکن وہ بیٹے کو چھڑوانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے۔ اور شیدہ تو بتا رہا تھا اس غازیان کی ایک عدد بیوی بھی ہے،
खालिद नशे की धुत शीदे से पूछ रहा था। हाँ है, कैसी दिखती है, खूबसूरत है क्या? बहुत खूबसूरत है साली, क़यामत है, क़यामत फिर इंतज़ार कर इसकी खूबसूरती को खराज बख्शने का। खालिद खबासे से बोला था, छोटे साहब वो अपने ससुराल में है, वहाँ से इसे निकालना मुश्किल है, वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी है। कुछ सोचते हैं। खालिद अपनी हल्की दाढ़ी मसलता हुआ बोला था, लेकिन बड़े साहब इसने इसकी बीवी से दूर रहने को कहा था। इनको कहना मर्द का बदला मर्द से ही लेंगे। अबे बताएगा कौन डैड को? तू ऐसा कर, इसका फ़ोन नंबर निकाल कहीं से, हम इसे बहाने से अपने फार्म हाउस पर बुलाएंगे, फिर खूब ऐशी करेंगे साली के साथ। खालिद अपने मकरू चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाता हुआ गोया हुआ था। साहब ठीक है, कल तक नंबर मिल जाएगा। शीदे ने शराब का गिलास लबों से लगाया था। दोनों दोबारा अपने मशगले में मशगूल हो गए थे। गजान को आज तीसरा दिन था। फातिह साहब भी से मिलकर गए थे। अपने बेटे की जख्मी हालत पर उनका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन इसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। इसने फातिह साहब को फरीना का ख्याल रखने की हिदायत दी थी। फातिह साहब इसकी दीवानगी पर हैरत ज़दा थे। वो कितना चाहता था इसको कि अपना भी कोई इसे होश नहीं था। ये किसका नंबर है? मोबाइल की रोशन होती स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो फरीना नंबर बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो तो कोई रॉन्ग नंबर था। फरीना ने मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते सुर्ख बटन को टच किया तो कॉल आना बंद हो गई थी। इसने अभी मोबाइल वापस रखा ही था कि दोबारा कॉल आने लगी थी। फरीना ने इस दफ़ा कॉल उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम। फरीना ने सलाम किया था। वालेकुम सलाम, आप फरीना बात कर रही हैं? इस शख्स ने मुझसे अंदाज में कहा था। जी मैं फरीना हूँ। आप कौन है? मैं पहचाना नहीं आपको। जी आप मुझे अपना मोहसिन समझ लें। जी मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? फरीना उलझी थी। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है जिनसे आप अपने शोहर गाज़ियान फ़ातिह मलिक को बेकसूर साबित कर सकती हैं। क्या सच में? प्लीज़ मुझे वो सबूत दे दें। जी ज़रूर, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे मिलना होगा। वो भी अकेले में। फरीना घबराई थी। अकेले क्यों? देखिए मैं किसी की नज़रों में नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कल को आपके शोहर के दुश्मन मेरे पीछे पड़े हों। मैं भी अपनी फैमिली वाला हूँ। गजान साहब के मुझ पर बहुत एहसानात है, बस उन्हें के ओज़ मैं ये सब कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी। वो शख्स अपनी बात कहकर खामोश हो गया था। फरीना अपनी सोचों में गलता थी। आप अच्छी तरह सोचने में मुलाकात की जगह और वक्त आपको मैसेज कर रहा हूँ। अगर अपने शोहर को बचाना चाहती हो तो मुझसे आके सबूत ले जाओ। कॉल बंद हो चुकी थी। फरीना को मोबाइल पर एक पैगाम मौसूल हुआ। इसमें जगह और वक्त लिखा हुआ था। इसे आज शाम 7 बजे का वक्त दिया गया था और जगह बताई गई थी। वो वहाँ से 1 घंटे की मसाफत पर थी। तो काफ़ी जगह सुनसान भी थी। फरीना डर रही थी, लेकिन इसे बहादुर बनना था। अपने शौहर की खातिर वो फैसला कर चुकी थी। वो शाम 6 बजे सबसे नज़रें बचाकर घर से निकल गई थी। फ़िरोज़ा बेगम अपने कमरे में थी। फातिह साहब घर में मौजूद नहीं थे। फरीना ने मौके से फ़ायदा उठाया और घर से बाहर निकल गई थी। गार्ड को झूठ बोला। वो वॉक पर जा रही है, कोई पूछे तो बता देना। घर से कुछ दूर आकर इसने टैक्सी ली थी। ठीक 7 बजे वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुँच चुकी थी। वहाँ घर एक तो दूसरे से काफ़ी फासले पर बने हुए थे। दूर दूर तक किसी मखलूक का निशान नहीं था। वो आसपास का मुआयना कर रही थी कि इसका मोबाइल बज उठा था। मोबाइल पर अनजान शख्स का नंबर जगमगा रहा था। इसने कॉल उठाई थी। मैं आ गई हूँ। आप कहाँ हैं? आप जिस घर के सामने खड़ी हैं ना, वहाँ अंदर आ जाए, मैं वहीं मिलूँगा। आप परेशान नहीं हो, घर में मेरे बीवी बच्चे भी मौजूद हैं। शख्स ने फरीना की घबराहट को समझते हुए कहा था कि मैं आती हूँ। फरीना इस घर में दाखिल हुई थी। वो बहुत शानदार घर था कि हर चीज़ कीमती थी। खूबसूरत फनूस, आला किस्म का फर्नीचर, से घर अच्छा लगा था। वो किसी की तलाश में इर्द गिर्द नज़र दौड़ा रही थी। एक मुलाजिम आया, उसे अपने साथ आने का कहा था। वो भी इसकी पैरवी करती हुई चलती थी। उसे कमरे में ले गया था। कमरे में दाखिल होते ही के 24 साला नौजवान सोफे पर बैठा हुआ नजर आया था। वो बेडरूम था। वहाँ वो तन्हा बैठा था। फरीना को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो वो फिर भी मजबूत बनी खड़ी रही थी। आइए बैठी। फरीना वो मेज़बानी दिखाता हुआ उसे बैठने का कहने लगा था। नहीं मुझे जानना है, आप मुझे सबूत दे दें। फरीना का हल्का खुश्कदा चेहरे पर पसीने की नंदी बूंदें चमक रही थी। फरीना की हालत देखकर वो शख्स खुलकर मुस्कुराया था। द ग्रेट गाज़ियान फ़ातिह मलिक की बीवी इतनी बेवकूफ़ होगी सोचा न था। उसके मुकाबले आकर खड़ा हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? फरीना 2 कदम पीछे हुई थी। खालिद ने इसकी कलाई थामी थी। ना जाने मन, अब तो दूर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज रात मुझे खुश करो, कल तुम्हारा शौहर आज़ाद। खालिद सफाकी से खोया हुआ था। फरीना ने एक झटके से अपनी कलाई छुड़वाई। उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे से ये सब कहने की? गाज़ियान जान से मार देगा तुम्हें। साली कुतिया मुझ पर हाथ उठाती है। खालिक पर बनाता हूँ तुझे मैं अभी। खालिद इसके बाल मुट्ठी में बीच के से बेड की तरफ धकेला था। इसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाल कर फरीना पर वार किया। इसकी चीखें पूरे फार्म हाउस की दर दीवार हिला गई थी। शीदा कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा सारी गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझ पर
तो नहीं मेरे बच्चे पर तरस खाओ। हाँ वो उम्मीद से थी। जिस दिन ग़ज़ान जेल गया था इसी दिन इसे मालूम हुआ था इसको अपनी तबीयत कुछ नासाज लगी तो वो करीब की क्लिनिक चली गई थी। वहाँ डॉक्टर ने इसे ये खुशखबरी सुनाई थी। वो ये खुशखबरी सबसे पहले ग़ज़ान को सुनाना चाहती थी, इसलिए सबको अब तक लाइल्म रखा हुआ था। अरे वाह, ग़ज़ान का डबल नुकसान करने में तो और भी मज़ा आएगा। खालिद इस वक्त कोई शैतान ही मालूम हो रहा था। वो हर लिहाज पर लायताक रख कर इस पर शिपटा था। छोटे साहब छोड़ दो इस बेकसूर को, ये हमला है, बख्श दो इसको। सीतापुर अंदर आया था। शैतान ने खालिद को रोकने की कोशिश की थी। अबे चल निकल यहाँ से, आज इसके और मेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता। वो शीदे को बाहर धकेलने लगा था। छोटे साहब इतने ही गुनाह करो जितने जहन्नुम की आग बर्दाश्त कर सको। इस खुदा से डरो। अंधा हो गया था मैं अंधा हो गया था होश में, लेकिन मेरी आंखें खुल गई हैं। छोड़ दो इसको, इसके वजूद में नन्ही जान पड़ रही है। शीदे की इल्तिजाओं का इस शैतान पर कोई असर न हुआ और वो इसको कमरे से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर चुका था। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? मेरी फारी ठीक तो है ना? क्या करूँ मैं? ऊपर वाले मेरी जान अजीज़ महबूब बीवी की हिफाजत करने से कुछ ना हो। बस हसैन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। पसीने से शराबूर अपनी हालत खुद समझने से कासिर था। सॉरी रीडर्स, ये थी आज की एपिसोड। कल की एपिसोड जो है वो लास्ट एपिसोड होगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।